تو وہ 7 مراحل پلسرات کے اوپر ہر کسی کو پیش آئے گا۔ پہلا مرحلہ جو ہوگا اس کے اندر ایمان کے بارے میں پوچھا جائے گا، مسلمان اور غیر یہ چھنٹ جائیں گے، سارے کے سارے غیر مسلمین نیچے گریں گے جہنم کے اندر، اب مسلمان باقی رہیں گے۔ پھر آگے جب جائیں گے دوسرا چیک پوسٹ آئے گا، وہاں پہ ہم سے نماز کے تعلق سے پوچھا جائے گا۔ تو گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے نماز کی مکمل تفصیل بیان فرمائی تھی۔ آج اس سے آگے جو سلسلہ ہے انشاءاللہ میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو صحیح کہنے کی اور سننے کے بعد صحیح طور پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے دوسرا جو سوال ہوگا وہ سوال روزے کے تعلق سے پوچھا جائے گا۔ روزے کے تعلق سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے روزہ رکھے تھے یا نہیں رکھے تھے۔ تو ہم مسلمانوں میں دیکھیے روزہ رکھنے والے 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ اس میں پہلا تو یہ ہے مسلمان جو سرے سے روزہ رکھتے ہی نہیں، تو اب روزے کے تعلق سے یہ جب فیل ہو جائیں گے تو وہیں سے نیچے دھرام سے جہنم کے اندر گریں گے۔ دوسرا مسلمان وہ ہے جو روزہ رکھتا ہے، الحمدللہ پورے آداب کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، تو اب یہ کامیاب ہوں گے اور آگے جائیں گے۔ لیکن تیسرے درجے کا روزے دار وہ ہوتا ہے جو الحمدللہ روزہ تو رکھتا ضرور ہے لیکن پورے آداب کے ساتھ سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے روزہ نہیں رکھتا، کہ روزہ بھی رکھا ہوا ہے غیبت بھی کر رہا ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے جھوٹ بھی بول رہا ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے کسی کو ستا بھی رہا ہے۔ اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن روزہ رکھنے میں اسے صرف بھوک برداشت کرنے کے علاوہ کوئی ثواب نہیں ملتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے روزہ تو رکھا ہے لیکن غیبت بھی کر رہا ہے، چغلخوری بھی کر رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، اور جو ہاتھ اور پاؤں کے گناہ ہیں جس کو گناہ صغیرہ کہا جاتا ہے وہ تمام گناہ کا کام بھی کر رہا ہے۔ تو روزہ تو رکھا ہوا ہے لیکن یہ تمام گناہ کے کام بھی جب وہ کر رہا ہے تو روزہ رکھنے کا ثواب ایسے روزے دار کو ہرگز نہیں ملے گا۔ تو اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتے یہ پوچھ کریں گے کہ بھائی تم نے دنیا میں روزہ تو رکھے تھے لیکن سنت کے حساب سے نہیں، آداب تم نے روزے کا صحیح طور پہ ادا نہیں کیا تھا، تو اب تم اس کے اندر فیل ہو گئے، اور جب فیل ہو جائیں گے تو ایسی صورت میں پھر سے دھرام سے انہیں جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اب روزے میں جب پاس ہو گئے تو اب ایسی صورت میں آگے وہ بڑھے گا، اور آگے جب بڑھے گا تو ایک اور چیک پوسٹ آئے گا، جس چیک پوسٹ کے اوپر اس سے زکوٰۃ کے تعلق سے پوچھ کیا جائے گا۔ زکوٰۃ کے تعلق سے جب اس سے پوچھ ہوگی تو اب ایسا ہوگا کہ زکوٰۃ دینے والے بھی کئی طرح کے مسلمان مرد و خواتین ہیں۔ ایک تو وہ ہے جنہوں نے اللہ کے حقوق کو مکمل طور پہ ادا کیا، یعنی زکوٰۃ جس کا لفظ قرآن کریم کے اندر جس طریقہ پر بیان فرمایا گیا ہے، صاحب نصاب پہ اس نے پورا صحیح طور پہ حساب کر کے زکوٰۃ نکالا، تو اب ایسا انسان، ایسا مسلمان کامیاب ہوگا اور آگے جانے کی اسے اجازت مل جائے گی۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے زکوٰۃ سرے سے ادا ہی نہیں کیا، جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ بھائی زکوٰۃ تو یہ ٹیکس ہے ہم کیوں ادا کریں، تو اب ایسے لوگ جب ناکام ہوں گے اور فیل قرار دیے جائیں گے تو وہیں پہ فوراً جہنم کے اندر داخل کر دیے جائیں گے، گرا دیے جائیں گے۔ اب زکوٰۃ دینے والوں میں ایک اور آدمی مسلمان ایسا ہے جو زکوٰۃ تو الحمدللہ وہ ادا کرتا ہے لیکن حساب صحیح طریقہ پر نہیں کرتا۔ اگر وہ حساب صحیح طریقہ پر کرتا ہے تو پھر مستحقین جو ہیں انہیں نہیں دیتا، بلکہ بغیر مستحقین کے وہ جس کو چاہتا ہے اس کو دے دیتا ہے، جبکہ انہیں معلوم ہے کہ یہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اس کو وہ دے دیتا ہے۔ تو اب یہ تمام صورتوں میں ایسے لوگوں کو فیل قرار دیا جائے گا۔ وہ جب وہ ناکام ہو جائے گا تو پھر اسی وقت جہنم کے اندر اسے داخل کر دیا جائے گا۔ زکوٰۃ کا جو حکم قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے جو وعید ہے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا گیا ہے، میں نے رمضان میں ان تمام چیزوں کے اوپر گفتگو کی ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے مال کے اوپر جہنم کی آگ کو لگائے گا، اسے تپائے گا، اس سے اس کے پیشانی کو، اس کے دونوں پہلو کو اور پھر اس کے پشت کو داغا جائے گا، اور اس کے اندر اس مال کو
آواز دی جائے گی، یعنی اس مال کے اندر بولنے کی طاقت پیدا کر دی جائے گی، اور وہ مال کہے گا کہ میں تمہارا کمایا ہوا مال ہوں، جو دنیا کے اندر تو مجھے گن گن کر کے رکھا کرتا تھا۔ آج تم نے دنیا کے اندر جب اس کے حقوق کو صحیح طور پہ حقداروں تک نہیں پہنچایا، زکوٰۃ کا حکم اللہ نے نازل کیا، تم نے اس کو ادا نہ کیا اور جمع کر کے رکھا ہے، تو اب اسی مال کو اللہ تبارک و تعالی عذاب کی شکل میں اس انسان کے اوپر مسلط فرما دے گا۔ تو میرے بھائی، زکوٰۃ دینے والا، صحیح طور پہ ادا کرنے والا، اب اس کو جب چیک پوسٹ پہ مکمل طور پہ ان سے پوچھ گچھ ہو جائے گی تو پھر اس کو آگے بڑھنے کی اجازت دی جائے گی کہ اب آگے جاؤ۔ پھر جب آگے کچھ دور جائے گا تو ایک اور چیک پوسٹ آئے گا، اور پھر وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتے ان سے حج اور عمرہ کے بارے میں پوچھیں گے۔ حج کے تعلق سے سوال کیا جائے گا کہ حج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب استطاعت کے اوپر فرض قرار دیا تھا، کیا تم نے اسے ادا کیا یا نہیں کیا؟ استطاعت کے باوجود اگر کوئی مسلمان مرد و خواتین حج کو ادا نہیں کیا تو وہیں پہ وہ فیل قرار دیا جائے گا اور جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ صاحب استطاعت کسے کہا جاتا ہے؟ صاحب استطاعت اسے کہا جاتا ہے کہ ایسا مسلمان مرد عاقل جن کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ ان پیسے سے سفر حج کا مکمل طور پہ آنے اور جانے کا کرایہ، جتنا دن کا سفر ہے وہاں پہ ٹھہرنے کا انتظام، کھانے اور پینے کا انتظام ہو۔ پھر اس کے علاوہ ان کے پیچھے جو لوگ، جن کے زیر سرپرستی کفالت میں جو لوگ رہ رہے ہیں، ان کے بیوی، ان کے بچے، ان سبھوں کا جتنے دن یہ گھر میں موجود نہیں ہے، حالت سفر میں ہے، سفر کے حج کے اندر، تو اتنے دن کا خرچہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھ کر کے جانا۔ اتنا مال اگر کسی کے پاس موجود ہے، کسی مسلمان کے پاس، تو پھر وہ صاحب استطاعت ہے، اس کو صاحب استطاعت کہا جاتا ہے، اور ایسے مسلمان کے اوپر حج کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ تو ہم اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ کیا ہم صاحب استطاعت ہیں؟ تو اگر ہم صاحب استطاعت ہیں، اس کے باوجود حج نہیں کر سکے اور ہم دنیا سے رخصت ہو گئے، تو پھر پل صراط پہ ایک مرحلے کے اندر ایسے تمام لوگوں سے حج کے تعلق سے پوچھا جائے گا کہ تم نے حج ادا کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ اگر حج ادا نہیں کیا تھا تو وہیں پہ جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا وہیں سے۔ اب حج ادا تو کیا تھا، لیکن حج ادا کرنے کے بعد یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے جو حج کا سفر کیا تھا اللہ کے واسطے کیا تھا یا پھر لوگوں کے دکھاوا کے واسطے کیا تھا؟ اگر ہم اللہ کے واسطے کیے تھے، دکھاوا اس کے اندر ذرہ برابر نہیں تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ حج کرنے والا جب وہ اللہ کے لیے کرتا ہے اور دوران حج مکمل طور پہ ہر بری باتوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھتا ہے، تو انعام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا حج کرنے والا جب وہ حج سے لوٹے گا تو وہ اس طریقہ پر لوٹے گا کہ ان کے سارے اگلے پچھلے گناہ کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے گا۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طریقہ پر پیدا ہونے والا بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالی حج کرنے والے کو جو پورے آداب کے ساتھ حج کیا ہے، اللہ ان کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن اگر حج دکھاوے کے لیے کیا، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت قریب آئے گی، قرب قیامت، ہماری امتی میں سے مسلمان لوگ جب وہ حج کریں گے تو اس طریقہ پر کریں گے کہ وہ دکھاوے کے لیے کریں گے، سیر و تفریح کے لیے کریں گے، یا پھر تجارت کے غرض سے کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ قیامت کے قریب ہماری امتی میں سے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو حج تو کریں گے لیکن اس کا مقصد کیا ہوگا؟ سیر و تفریح۔ ہم جائیں گے تو گھومیں گے، بیت اللہ کا کو ہم جب دیکھیں گے تو اس کے اندر غور و فکر کریں گے کہ پتھر کس طریقہ پر لگا ہوا ہے، مسجد حرام کے اندر جو کیا کہتے ہیں اے سی وغیرہ لگا ہوا ہے، پتھر لگے ہوئے ہیں، اس کے اوپر ہم تحقیق کریں گے۔ یا پھر جب ہم جائیں گے تو ہمارا جو ہے کوئی
کسی سے ملاقات کی غرض ہے اپنی تجارت کے سلسلے میں، ہم اس کے ذریعے سے جائیں گے، تجارت کا کام بھی ہو جائے گا اور ہمارا حج بھی ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیے اگر اس نیت سے کوئی حج کرتا ہے تو اس کو حج کا ثواب ذرہ برابر نہیں ملے گا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے اس طریقہ پر بیان فرمایا، اور آج جب کوئی عمرہ کو جا رہا ہے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی کیسے گئے، کس اعتبار سے جا رہے ہو، کس کے ساتھ جا رہے ہو، تو نہیں مولانا میں اکیلے جا رہا ہوں۔ کیوں بھائی، بچوں کو لے لیتے، فیملی کو لے لیتے۔ نہیں، ذرا سا میں جو جا رہا ہوں میرا سفر ذرا الگ قسم کا ہے، میں تجارت کے غرض سے جا رہا ہوں، فلاں آدمی سے ملاقات کرنا ہے، راستے میں کہیں پہ رک کر کے مجھے جو ہے کچھ کام ہے، یہ تمام کام کرتے ہوئے پھر میں آخر میں وہاں پہنچوں گا۔ تو آدمی خود جو ہے ظاہر کر دے رہا ہے، آدمی خود ظاہر کر رہا ہے کہ میں جو جا رہا ہوں عمرہ کرنے یا حج کرنے، یہ ہمارا مقصد صرف عمرہ اور حج کرنے ہی کا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر اس سفر میں یہ کام بھی ہمارے ہیں، ان لوگوں سے ہمیں ملنا بھی ہے، یہ تمام کام کر کے پھر میں آخر میں وہاں پہنچوں گا۔ تو اگر ہمارا یہ مقصد ہے تو ہمیں یہ چاہیے، اگر ہمارا یہ مقصد ہے حج کرنے کا، عمرہ کرنے کا، تو پھر جب پل صراط کے اوپر فرشتے جب پوچھیں گے ایسے لوگوں سے اور وہ کہے گا کہ ہم نے حج تو کیا تھا، فرشتے کہیں گے کہ نہیں آپ نے حج تو کیا تھا لیکن ارادہ آپ کا یہ تھا، فیل ہو جائے گا اور وہیں سے جہنم کے اندر دھکیل دیا جائے گا، ڈال دیا جائے گا۔ اور اگر ہم نے حج تو کیا، عمرہ تو کیا، لیکن جو فرائض ہیں اس کے صحیح طور پہ اس کو ادا نہیں کیا، جو واجبات ہیں، جو سنت ہیں، جو بھی ارکان ہیں حج کے اور عمرہ کے، اس کو اگر ہم نے صحیح طور پہ ادا نہیں کیا تو ہمارا حج ہی نہیں ہوا، ہمارا عمرہ ہی نہیں ہوا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب اتنے مبارک سفر کے اوپر ہم میں کا کوئی اگر جا رہا ہے، اتنا لمبا سفر کر رہا ہے، اتنا زیادہ خرچہ کر کے جا رہا ہے، تو وہ سب سے پہلے طریقہ بھی سیکھ کر کے جائے۔ آج کل لوگ طریقہ نہیں سیکھتے ہیں، طریقہ سیکھتے نہیں ہیں، بغیر طریقہ سیکھے ہوئے چلے جاتے ہیں، دم واجب ہو جاتا ہے۔ ایک صاحب ہمارے ساتھ سفر میں تھے، کئی دوسری جگہ سے آئے ہوئے تھے، ایئرپورٹ کے اوپر ملاقات ہوئی، مولانا آپ کس گروپ سے؟ فلاں گروپ سے ہوں۔ میں بھی فلاں گروپ سے ہوں، ہمیں جانا ہے ایک ہی جہاز کے اندر۔ تو ہم نے کہا کہ انکل آپ احرام تو آپ باندھ لو۔ ارے نہیں میرے کو مت سکھاؤ، میرے کو سب معلوم ہے، میں وہیں جا کر کے ہوٹل میں احرام باندھوں گا۔ بھلا بتلاؤ، جب ہم مکہ سے باہر رہنے والے ہیں اس کے لیے میقات کو متعین کر دیا گیا ہے کہ مکہ سے باہر جو انڈیا، ہندوستان، پاکستان یا پھر کسی اور ملک سے آ رہے ہیں ان کے لیے میقات کو متعین کیا گیا ہے۔ میقات کے اندر پہنچنے سے پہلے اس کو احرام کے اندر آ جانا ہے، احرام باندھ کر کے اسے نیت کر لینی ہے۔ اگر اس نے ایسا نہیں کیا اور بغیر احرام باندھے ہوئے وہ میقات پار کر گیا تو اب وہ دم دے گا، جب تک بکرا ذبح نہیں کرے گا اس وقت تک اس کا عمرہ جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ تو ہم جب جاتے ہیں اتنا پیسہ لگا کر کے، ہم طریقہ سیکھ کر کے جائیں، مسائل معلوم کر کے جائیں۔ ہم چلے گئے، دم ہمارے اوپر واجب ہو گیا اور ہم یہ خوش ہو رہے ہیں کہ بھائی ہم عمرہ کر کے آئے ہیں، حج کر کے آئے ہیں، ہمارا عمرہ اور حج مکمل ہو گیا۔ تو میرے دوستو، اگر ہم نے مسائل جانے بغیر ان تمام عبادتوں میں فرائض کو صحیح طور پہ ادا نہ کیا، واجبات کو صحیح طور پہ ادا نہ کیا، تو ہمارا یہ حج و عمرہ اور یہ عبادات مکمل نہیں ہوگا اور ہم چیک پوسٹ کے پاس ہم فیل قرار دیے جائیں گے اور جہنم کے اندر ہمیں جو ہے ڈال دیا جائے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اب میرے دوستو، اب جب حج کے تعلق سے پوچھا گیا تو اب وہاں پہ جب ہم کامیاب ہوں گے، حج کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں گے، تو پھر آگے بڑھنے کی اجازت دی جائے گی پل صراط کے اوپر۔ اب وہ اللہ کا بندہ آگے بڑھے گا، کچھ دور اور آگے جائے گا، ایک اور چیک پوسٹ اسے نظر آئے گا، وہاں بھی فرشتے متعین ہوں گے اور وہاں پہ جانے کے بعد ان سے پوچھا جائے گا۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اب ان سے جو پوچھا جائے گا چھٹے مرحلہ، چھٹا چیک پوسٹ کے اوپر ان سے وضو اور غسل کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ نماز تو پڑھتے تھے ماشاءاللہ، لیکن اس نماز سے پہلے جو وضو کرتے تھے تم نے اس وضو کو کہ فرائض کو صحیح طور پہ ادا کیا تھا نہیں کیا تھا؟ غسل جنابت جب تم کرتے تھے، ناپاکی کا جب غسل حاصل کرتے تھے پاکی حاصل کرنے کے لیے، تو تم نے اس غسل کے فرائض کو ادا کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ یہ چیز پوچھا جائے گا، اس لیے کہ جب ہمارا غسل کمپلیٹ نہیں ہوا، ہمارا بدن ناپاک رہا اور ناپاکی کے عالم میں عبادت کریں گے قبول نہیں ہوگا۔ بدن تو پاک ہے لیکن ہم نے وضو کے فرائض کو صحیح طور پہ ادا نہ کیا تو پھر ہمارا وضو کمپلیٹ نہیں ہوا، اس وضو سے کی گئی عبادت نماز کی شکل میں وہ ہماری جو ہے نماز نہیں ہوگی، تو پھر ہم تو اس کے اندر فیل قرار دیے جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائی،
جب ہم غسل جنابت کر رہے ہوں تو غسل جنابت کے اندر 3 فرض ہیں، ان 3 فرضوں کو ہم نے صحیح طور پہ ادا کرنا ہے۔ پہلا یہ ہے کہ ہم نے کلی کرنا ہے، اور کلی منہ کے اندر پانی ڈال کر کے اس طریقہ پر گھمانا ہے کہ حلق کا جو ظاہری حصہ اوپر کا حصہ ہے اس تک پانی پہنچنا ہے۔ اس لیے فقہاء کرام نے کہا کہ جب آپ کلی کر رہے ہوں تو آپ کو چاہیے کہ آپ غرارہ بھی کرو تاکہ حلق کا ابتدائی حصہ بھی اس کے اندر پانی پہنچے، یہ فرض ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا فرض ناک کے نرم حصے تک پانی کا پہنچانا اور اسے صاف کرنا ہے۔ تیسرا فرض غسل کے اندر یہ ہے کہ پورے بدن کے اوپر پانی کو بہانا ہے، اس طریقہ پر بہانا ہے کہ سوئی کے ناکے کے برابر بھی کوئی بھی جگہ بدن کا سوکھا نہ رہے، خشک نہ رہے۔ اگر کوئی بھی بدن کا حصہ بال کے برابر یا پھر سوئی کے ناکے کے برابر اگر خشک رہ گیا تو یاد رکھیے آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ اسی طریقہ پر وضو کے اندر بھی 4 فرائض۔ سب سے پہلے وہ چہرہ دھلنا فرض ہے، پیشانی کے بال سے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک، اس درمیان کا حصہ جو دھلنا ہے یہ فرض ہے، اس کے اندر ذرہ برابر سوکھا رہ گیا وضو نہیں ہوگا۔ دوسرے نمبر پر ہمارے ہاتھ کو کہنیوں سمیت دونوں ہاتھ کو دھلنا ہے، یہ ہڈی جو ہے کہنی کی، یہ ہڈی اس کا مکمل طور پہ آگے کا حصہ یہاں تک ہمیں دھلنا ہے، اس کے اندر بھی اگر سوکھا رہ گیا وضو نہیں ہوگا۔ تیسرے نمبر پر تیسرا فرض ہمیں سر کا مسح کرنا ہے، حنفی مسلک کے اعتبار سے چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے۔ مسح کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ کو کچا کر کے سر کے بال کے اوپر ہاتھ کو پھیرانا ہے، عوامہ یا ٹوپی پہنے اس کے اوپر ہاتھ کو نہیں پھیرانا ہے۔ عورت اگر وضو کر رہی ہے تو سر کے اوپر جو کپڑا رکھی ہے وہ کپڑے کے اوپر ہاتھ کو نہیں پھیرنا ہے، بلکہ وہ ٹوپی ہٹا کر کے عوامہ اتار کر کے پھر سر کے بال کے اوپر ہمیں اپنے ہاتھ کو پھیرنا ہے۔ تیسرا فرض ہوا، اور چوتھا فرض یہ ہے وضو کے اندر دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھلنا ہے۔ ٹخنا یہ ابڑی ہوئی ہڈی کو کہا جاتا ہے، اس سے اوپر تک ہمیں دھلنا ہے، اور انگلیوں کا خلال کرنا یہ سنت ہے، وہاں تک پانی پہنچانا ہے۔ اگر جہاں جہاں بھی غسل میں جو فرض ہے اور وضو میں جو فرض ہیں ان فرضوں کے اندر ذرہ برابر بھی کمی رہ گئی تو نہ ہمارا وضو ہوگا نہ ہمارا غسل ہوگا۔ اور پلسرات کے پاس جب فرشتے پوچھیں گے تو ایسی صورت میں یاد رکھیے ہم فیل قرار دیے جائیں گے، ہم فیل ہو جائیں گے، اور الحمدللہ جو کامیاب ہوں گے یہاں بھی وہ آگے بڑھے گا۔ اب آگے بڑھنے کے بعد ایک ایسا مقام آئے گا، ایک ایسا چیک پوسٹ آئے گا جو 7ویں نمبر کا چیک پوسٹ ہوگا۔ وہاں پہ پہنچنے کے بعد جو سوال فرشتے وہاں کریں گے اس سوال کا جواب تقریباً مسلمانوں کے پاس نہیں ہوگا، اس سوال کا جواب تقریباً لوگوں کے پاس نہیں ہوگا۔ وہاں پہ جانے کے بعد بڑا سے بڑا حاجی، بڑا سے بڑا نمازی، بڑا سے بڑا روزہ رکھنے والا، عمرہ کرنے والا، زکوٰۃ ادا کرنے والا، ذکر و اذکار کرنے والا، تمام ہر طرح کی عبادتیں کرنے والا 7ویں مرحلے 7واں چیک پوسٹ کے پاس جائے گا، اور فرشتے جب ان سے سوال کریں گے وہاں پہ جا کر کے یہ تمام لوگ پھنس جائیں گے۔ کس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا؟ وہاں پہ سوال جو کیا جائے گا وہ حقوق العباد کے بارے میں سوال کیا جائے گا، بندوں کے حقوق کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تم بھائی ہو تو بھائی کا حق ادا کیا یا نہیں کیا، تم باپ ہو تو بیٹے کے حقوق ادا کیے یا نہیں کیے، بیٹا ہو تو ماں باپ کے حقوق کو ادا کیے یا نہیں کیے، شوہر ہو تو بیوی کے حقوق کو ادا کیے یا نہیں کیے، بیوی ہو تو شوہر کو حقوق کو ادا کری یا نہیں کری، بیٹی ہو تو بہنوں کا حقوق ادا کرے نہیں کرے، ماں باپ کا حقوق ادا یا کرے یا نہیں کرے، پڑوسیوں کا حقوق ادا کیے یا نہیں کیے، تمہارے گھر کے اندر تمہارے یتیم بچے، تمہارے بھائیوں کے بچے تھے، یتیموں کا حقوق ادا کیا یا نہیں کیا، بیواؤں کا حقوق ادا کیا یا نہیں کیا، تمہارے ماں باپ تمہارے باپ گزر گئے دنیا سے اندر، میراث کے اندر جو تمہیں مال ملا تھا ان مال میں بہنوں کا بھی حصہ تھا، بیٹیوں کا بھی حصہ تھا، ان حصوں کو تم نے ادا کیا یا نہیں کیا، ان حصہ بیٹیوں کو بہنوں کو پہنچایا یا نہیں پہنچایا، اس کا حساب کیا یا نہیں کیا۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں جب پوچھا جائے گا حقوق العباد کے بارے میں تو نمازی بھی فیل، حج کرنے والا بھی فیل، عمرہ کرنے والا بھی فیل، اور اس کے علاوہ تمام ذکر و اذکار کرنے والا وہاں پہ فیل ہو جائے گا۔ چونکہ میرے دوستو حقوق العباد کا مرحلہ بڑا ہی کٹھن اور دشوار ہوگا، اس واسطے ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں جب ہیں تو ہم حقوق العباد کو صحیح طور پہ ادا کرنے والے بنیں۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس 3 طرح کا رجسٹر بندوں کے لیے تیار ہوگا۔
پہلا رجسٹر جو ہوگا اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں کہے گا کہ مجھے اس کے تعلق سے کوئی فکر نہیں۔ دوسرا رجسٹر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہوگا اس کے بارے میں اللہ کا یہ فرمان ہوگا کہ اس کے بارے میں ضرور پوچھوں گا۔ تیسرا رجسٹر جو ہوگا اس کے بارے میں کہا یہ جائے گا کہ تیسرے رجسٹر کے اندر جب تک اس کا حساب نہ ہو جائے، حساب کے بغیر وہ آگے بڑھ نہیں سکتا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ پہلا رجسٹر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس 3 رجسٹروں میں سے ہوگا جن کے بارے میں اللہ کا کہنا ہے کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں، اس کے اندر جو چیزیں لکھی ہوں گی بندے کے تعلق سے وہ حقوق العباد، حقوق اللہ کے بارے میں لکھا ہوگا۔ اللہ کا حق تم نے دنیا میں ادا کیا یا نہیں کیا، یعنی اللہ کے حق میں سے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ تمام کے تمام عبادتیں جو ہے ذکر و اذکار نوافل، یہ اللہ کے حقوق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حقوق کے تعلق سے یہ بیان فرماتا ہے کہ پہلے رجسٹر کے اندر یہ حقوق لکھے ہوں گے، مجھے ان کی پرواہ نہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو چاہے تو وہ معاف کر دے یا پھر حساب لے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں اپنے اوپر اختیار کر لیا ہے کہ اگر میں چاہوں تو حساب لوں یا بغیر حساب کے میں انہیں جنت کے اندر داخل کر دوں۔ اور دوسرا رجسٹر جو ہوگا جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بغیر حساب کے ایسے لوگوں کو ہرگز نہیں بخشا جائے گا، اس کے اندر کفر اور شرک کے بارے میں لکھا ہوگا کہ جس نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ان کی عبادتوں کے اندر، ان کا نام لکھا ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ میں انہیں ضرور جہنم کے اندر داخل کروں گا، انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور تیسرا رجسٹر جو ہوگا میرے دوستو، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ بغیر حساب کے میں انہیں آگے بڑھنے نہیں دوں گا، اس رجسٹر کے اندر حقوق العباد کے تعلق سے لکھا جائے گا، بندوں کے حقوق اس کے اندر لکھے ہوں گے کہ بندوں کا حقوق تم نے ادا کیا یا نہیں کیا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد غرامی ہے کہ جب قیامت کے دن حشر کے میدان میں حقوق العباد کے تعلق سے پوچھا جائے گا تو اب ایسی صورت میں جس نے دنیا کے اندر کسی کا ایک دانق بھی حق ادا نہیں کیا ہوگا، حق وہ کیا کہتے ہیں، حق لے لیا ہوگا، ایک دانق کہتے ہیں 1 درہم کا چھٹا حصہ، 1 درہم کا چھٹواں حصہ، اس کو ایک دانق کہا جاتا ہے۔ حدیث کے اندر بیان فرمایا گیا کہ جس نے دنیا میں ایک دانق بھی کسی کا گھپلا کر لیا ہوگا، دھوکے سے کما لیا ہوگا، رشوت کے طور پہ لے لیا ہوگا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 700 مقبول نمازیں اس شخص کی ان کو دے دی جائے گی جس کا حق اس نے دبایا تھا۔ 700 مقبول نمازیں، ایک نماز جو آج ہم جمعہ پڑھ کر کے جائیں گے وہ ہمارا قبول ہوا یا نہیں ہوا، یہی ہم شک کے اندر رہتے ہیں۔ اور اس شک کو دور کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلایا، لیکن اس طریقہ پر مجال ہے کہ کوئی آدمی عمل کر لے۔ طریقہ یہ بتلایا کہ اگر فرائض کے اندر کچھ کمی اور کوتاہی رہ جائے تو اس کمیوں کو سنتوں سے دور کرو، اس کمی کو، اس کوتاہی کو سنت پڑھ کر کے پر کر لو اور نماز فرائض کو خالص بنا لو کہ اللہ اسے قبول فرما لے۔ سلام پھیرنے کے ساتھ ہی رفو چکر ہو جاتے ہیں، مسجد خالی ہو جاتی ہے۔ جمعہ کی نماز کے بعد گزشتہ جمعہ ہم نے اس کے اوپر تفصیل سے گفتگو کی، سنت کی اہمیت کو لوگوں کے سامنے رکھا، لیکن آج ہماری عادت تو یہ ہے کہ پہلے زمانے کے جو لوگ تھے وہ ایک کان سے سنتے اور دوسرے کان سے نکالتے، یہ مشہور تھا۔ تو لوگ یہ کہتے کہ ایک کان سے سن کر کے دوسرے کان سے نکالنے کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ جب ادھر سے داخل ہوا اور اس طرف سے ایسا کر کے ادھر سے نکالے تو کچھ نہ کچھ دماغ کے اندر بات رہ جاتی تھی اور کبھی نہ کبھی عمل کرنے کی توفیق ہو جایا کرتی تھی۔ لیکن آج تو میرے بھائی ماڈرن زمانہ ہے، جس کان سے سنتے ہیں اسی سے نکال دیتے ہیں، دوسری طرف آنے کی کوشش ہی نہیں ہے، دوسری طرف آنے ہی نہیں دیتے، جس کان سے سنتے ہیں اسی سے نکال دیتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کیا خطیب صاحب کیا اچھا بولے جی، کیا بولے تو پتہ نہیں، بڑا سے بڑا مقرر کا بیان ہمارا آپ سنتے ہیں اور سب صبح میں ہو کر کے جب چرچا شروع ہوتا ہے تو ارے کیا بولے جی، کیا غضب کا انداز ہے بولنے کا، ارے کیا بولے ذرا بتلاؤ، ارے بہت اچھی بات بولے جی، ابھی ذہن سے نکل گیا۔ ارے نکلے گا کیسے نہیں، جب سنے تھے اسی وقت میں نکال دیے، ذرہ دوسرے کان تک پہنچنے دیتے تو کچھ نہ کچھ حصہ تو باقی رہتا۔ بہرکہ میرے دوستو، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث اس سلسلے میں بیان فرمائی
وہ حدیث آپ کے سامنے رکھ کر کے بات مکمل کرتا ہوں انشاءاللہ۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے محفل میں بیان فرمایا کہ میرے صحابیوں بتلاؤ مفلس کون ہے؟ کیا سوال کیا؟ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہم تو مفلس اسی کو کہتے ہیں جن کے پاس رہنے کے لیے گھر نہ ہو، کھانے پینے کے لیے کھانے کا انتظام نہ ہو، پہننے کے لیے کپڑے کا انتظام نہ ہو، عام طور پہ مفلس تو اسی کو کہا جاتا ہے۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نہیں، بلکہ سب سے بڑا مفلس وہ انسان ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے جو جب دنیا سے رخصت ہوگا، جب ان کی آنکھیں بند ہوگی، موت واقع ہوگی، تو دنیا سے جب وہ رخصت ہوگا تو بہت ساری نمازیں لے کر کے جائے گا، بہت سارے روزے لے کر کے جائے گا، بہت سارے ذکر و اذکار لے کر کے جائے گا، بہت سارے درود لے کر کے جائے گا، یعنی ہر طرح کے نیک اعمال کو وہ دنیا سے لے کر کے جائے گا۔ لیکن جب وہ آخرت میں پہنچے گا تو دنیا کے اندر اس نے حقوق کو ادا نہ کیا تھا، بھائی کے حقوق کو دبا لیا تھا، بہنوں کے حقوق کو دبا لیا تھا، پڑوسیوں کے حقوق کو ادا نہ کیا تھا، یتیموں کا مال غصب کر لیا تھا، بیواؤں کو ستایا تھا، کسی کا مذاق اڑایا تھا، کسی کے ساتھ جب وہ کاروبار کر رہا تھا ملاوٹی کے ساتھ وہ کاروبار کرتا تھا، ہر چیز میں ملاوٹ کر کے وہ بیچا کرتا تھا، جب وہ وزن کر کے دیتا تھا تو ایسی صورت میں وہ ڈنٹی مار لیا کرتا تھا، جب وہ لیتا تھا تو بڑھ کر کے لیتا تھا۔ یہ تمام کے تمام حقوق کو دنیا کے اندر وہ گڑبڑ کر کے اپنی زندگی کو گزار کر کے گیا ہے، تو اب قیامت کے دن حشر کے میدان میں یہ تمام حق لینے والا اللہ کے پاس پہنچے گا اور شکایت کرے گا کہ فلاں آپ کا بندہ ہے، دنیا کے اندر اس نے ہمارا فلاں حق ادا نہیں کیا، فلاں حق ادا نہیں کیا۔ تو ویسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ سب لائن میں کھڑے ہو جاؤ، لائن میں کھڑا ہوگا، اس آدمی کو بلایا جائے گا، تصدیق کی جائے گی، تصدیق بات ہو جائے گی، سچی ثابت ہوگی، تو اب کہا جائے گا کہ چلو اس کا حق ادا کرو۔ اب کس طریقہ پر حق ادا کریں گے؟ پیسہ جس کا لیا تھا کیا وہاں پہ پیسہ ادا کرے گا؟ کہا نہیں، پیسہ وہاں پہ نہیں چلے گا، دنیا کا سکہ ختم، آخرت کا جو سکہ ہوگا وہ نیکیوں کا سکہ ہوگا، وہی وہاں پہ چلے گا۔ اور اس کے تعلق سے یہ کہا جائے گا کہ ان کے نام اعمال کے اندر جو نیکیاں ہیں، حق والوں کے جتنے بھی حق بنتے ہیں اس کے حساب سے نیکیاں ان کے نام اعمال میں سے دیتے چلے جاؤ، تقسیم ہوتا رہے گا نیکیاں، نام اعمال میں نیکیاں ختم، اب صرف برائیاں ان کے نام اعمال میں ہے، حق غصب کرنے والوں کے نام میں۔ فرشتے کہیں گے کہ اللہ پاک اب نیکیاں ختم ہو گئے، اللہ پاک کہیں گے کہ جن کا حق ابھی باقی ہے ان کے نام اعمال میں تو برائیاں ہوں گے، وہ برائیاں حق کے بدلے میں ان کے نام اعمال کے اندر رکھ دو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ آدمی سب سے بڑا مفلس ہوگا جو دنیا سے بہت ساری عبادتیں تو لے کر کے گیا تھا، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، تمام چیزیں، لیکن حق کسی کا مارا تھا اور حق ادا کرتے کرتے نام اعمال سے نیکیاں ختم اور برائیاں نام اعمال میں بھر جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ سب سے بڑا مفلس قیامت کے دن حشر کے میدان میں ایسا آدمی ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو صحیح طور پہ حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو 7 مراحل ہیں پل صراط کے اوپر جس کے میں پوچھا جائے گا، ان 7 کی تیاری صحیح طور پہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہ پڑھ لیجئے، اپنی اپنی جگہوں پہ کھڑے ہو کر کے صفوں کو درست فرما لیجئے۔